بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کا کینیڈا کی سیر کرنے کا موڈ بن رہا ہے یا آپ وزٹ پہ وہاں پہ جا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ ذہن میں رکھ کے جائیں اور کچھ احتیاط ساتھ کر کے جائیں۔ میں تقریباً 10-12 چیزیں آپ کو بیان کروں گا۔ اگر آپ کینیڈا جا رہے ہیں تو ان چیزوں کا ذہن میں لازمی خیال رکھیں، تو وہاں پہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم درپیش نہیں ہوگی۔ میں ویڈیو کو شارٹ کٹ بنانے جا رہا ہوں اور شارٹ کٹ آپ کو سمجھاتا رہوں گا ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے۔ میں لمبی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا اس میں۔ اگر آپ کینیڈا جا رہے ہیں تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ کے پاس یا تو کریڈٹ کارڈ ہوں یا ڈیبٹس کارڈ ہوں۔ وہاں پہ تقریباً سارے کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ ہوتے ہیں۔ اگر نہیں تو آپ کے پاس کینیڈین ڈالرز موجود ہوں۔ اگر کینیڈین ڈالرز نہیں ہو سکتے تو آپ US ڈالر رکھ لیں۔ اگر آپ باقی کرنسیز رکھیں گے تو آپ کو ایکسچینج میں فرق پڑے گا۔ اس لیے جب آپ شروع سے جائیں تو اپنے ساتھ تیاری رکھیں، اپنے ملک سے کینیڈین ڈالر یا US ڈالر یا کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس مسٹ ہو۔ آج کل موسٹلی لوگوں کے پاس کریڈٹ کارڈ ہوتا ہے، لیکن یہ ان کیس اگر کریڈٹ کارڈ نہیں ہے تو آپ یہ چیز لازمی لے کے جائیں۔ ویدر کو لازمی چیک کریں۔ جب آپ پروگرام بنا رہے ہیں تو لازماً آپ ویدر کو چیک کریں گے، لیکن جانے سے 2 دن پہلے آپ ویدر کو دوبارہ چیک کریں، کیونکہ وہاں کا جو ویدر ہے وہ ڈراسٹکلی چینج ہو جاتا ہے۔ 2 دن سے پہلے آپ کس چیز پہ بلیو نہ کریں کہ یہ چیز فل ویک کینیڈا کا ویدر اسی طرح چلے گا۔ اس لیے ویدر کے حساب سے آپ کو تیاری کرنا پڑے گی۔ آپ کا پاسپورٹ کے ساتھ آپ کے اپنے ملک کا ID کارڈ بھی اپنا ساتھ لے کے جائیں۔ یہ ID کارڈ آپ کو مختلف شاپس پہ بہت چاہیے ہوگا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، شاید جو پاکستان والے کے لیے نہیں ہے لیکن انڈیا والوں کے لیے ہے یا نیپال والوں کے لیے ہے، کہ جب آپ جائیں آپ الکوہل خریدیں گے تو وہ آپ سے آپ کا ID کارڈ مانگیں گے، یا کوئی اور دوسرا آئٹم خریدیں گے جو کاسٹلی بہت زیادہ ہوگا تو وہ کافی زیادہ شاپس کے اندر وہ آپ سے آپ کا ID کارڈ مانگیں گے۔ تو یہ ID کارڈ آپ کا مسٹ ہے، بجائے آپ اس کے کہ آپ پاسپورٹ اٹھا کے ہر گلی محلے میں گھومتے رہیں۔ آپ کی جیب میں آپ کا ID کارڈ ہونا چاہیے، اور ID کارڈ انگلش میں ہے تو وہ ویلڈ گڈ ہے، ادروائز آپ اس کو پاسپورٹ اپنے ساتھ رکھیں۔ جو سب سے بڑا پرابلم آپ کو پیش آئے گا وہ پرابلم پیش آئے گا آپ کے موبائل اور آپ کے کمپیوٹر کو چارج کرنے کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہنس رہا ہوں، لیکن یہ پرابلم سب لوگوں کو پیش آتا ہے جو ایشیا سے یا یورپ سے کینیڈا یا امریکہ جاتے ہیں۔ وہاں کا جو اڈاپٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جو ایشیا اور یورپ کا جو اڈاپٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس لیے آپ ذہن میں سوچ کے جائیں کہ جو آپ کا اڈاپٹر ہے وہ وہاں پہ کام نہیں کرے گا، یا آپ اس اڈاپٹر کے آگے ایکسٹینشن لیں گے، نہیں ہے تو آپ نیا اڈاپٹر آپ کو وہاں پہ خریدنا پڑے گا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کا موبائل وہاں پہ چارجر ختم ہو گیا اور آپ کے پاس اڈاپٹر نہیں ہے تو آپ گلی گلی گھومتے رہیں گے اور اڈاپٹر کو آپ ڈھونڈتے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اپنے ملک کا تو انگلش میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کروا لیں۔ 3 مہینے تک آپ کینیڈا کے اندر گاڑی چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ٹرانسلیٹر نہیں ہے تو آپ وہاں پہ گاڑی نہیں چلا سکیں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ زبان کا آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لینگویج انگلش بولی جاتی ہے، اور کچھ جس طرح کبیک ہو گیا وہاں پہ فرینچ بولی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ٹورسٹ ہیں یا آپ وزٹر ہیں تو اگر آپ کبیک میں ہیں تو موسٹلی جو بڑے ایریاز ہیں، بڑے شہر ہیں، وہاں پہ انگلش سمجھی جاتی ہے۔ فرینچ کے ساتھ جو بورڈز ہیں، سائن بورڈز ہیں روڈز کے، وہ سارے انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہیں، لیکن موسٹلی ہر چیز کبیک میں فرینچ ہے۔ باقی تقریباً کینیڈا کے اندر انگلش بولی آپ سوچ رہے ہوں کہ کون سے کپڑے آپ وہاں پہ پہن کے جائیں۔ میں موسٹلی دیکھتا تھا پاکستان سے یا دبئی سے جب ہم جاتے تھے پاکستان، تو لوگ جب فلائٹ کے دوران میں 3 پیس سوٹ کے تو فلائٹ کے دوران بیٹھ جاتے تھے، جو سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے۔ فلائٹ کے اندر آپ کو بالکل ریلیکس کپڑے پہننے چاہیے۔ یہی آج جو ریلیکس کپڑوں کا ہے وہ کینیڈا کے اندر بھی ہے۔ آپ کسی بھی ریسٹورنٹ میں جائیں کوئی ریلیکس ماحول ملے گا، بجائے آپ تیار ہو کے، اور لیڈیز خاص طور پہ میک اپ کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پہ کپڑے آپ بالکل ریلیکس رکھیں۔ کینیڈا کے لوگ اس چیز پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، وہ بالکل ریلیکس ڈریسز پہنتے ہیں، کوئی جیولری نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اس لیے آپ کو جیولری وغیرہ یہ چیزیں ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ شاپس کے اندر خریداری کریں گے تو کافی زیادہ علاقوں میں آپ کو ایسی شاپس ملیں گی جن فار ایگزامپل قیمت لکھی ہوئی ہے 10 کینیڈین ڈالر، لیکن جب آپ پے کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ ممکن آپ کو بولے آپ 12 پے کریں۔
تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ 12 مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو ایکسائز ڈیوٹی ہوتی ہے یا ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بعد میں ایڈ کرتے ہیں. جو قیمتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں وہ اس ٹیکسز کے بغیر ہیں. اس لیے آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے. اگر آپ ایک چیز 300 کی خریدنے جا رہے ہیں اور ممکن ہے کاؤنٹر پہ جا کے جب آپ پے کریں تو وہ 400 کی ہو, تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جو ایکسائز ڈیوٹی ہے یہ انہوں نے پہلے قیمت میں ایڈ نہیں کی ہوئی تھی, اب یہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں. ایک چیز آپ کو وائی فائی کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پہ جتنی بھی پبلک پلیسز ہے کینیڈا کے اندر اچھی جگہ ہے, وہاں پہ وائی فائی کی سروس بالکل فری ہے. اگر آپ کسی پبلک پلیس میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو وائی فائی ملے گا. اگر آپ کسی بار ریسٹورنٹ ہوٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو وائی فائی ملے گا اور فری آف دا کاسٹ ملے گا. یورپ میں بھی یہ چیز چل پڑی ہے کافی شہروں میں. مثلا میں کوپن ہیگن ایئرپورٹ سے جب جاتا ہوں تو کوپن ہیگن میں وائی فائی بالکل فری ہے. سویڈن کے اندر مختلف پبلک پلیسز میں وائی فائی بالکل کمون کی طرف سے فری ہے, بلدیہ کی طرف سے فری ہے, بسوں کے اندر وائی فائی فری ہے. تو سیم اس طرح کینیڈا میں بھی ہے کہ کینیڈا میں بھی وائی فائی آپ کو تقریباً فری ملے گا. آپ کو اتنی تردد کرنے کی, آپ کو نیا کوئی پیکیج لینے کی وہاں پہ ضرورت نہیں پڑے گی. کینیڈا کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ وہ ملٹی کلچرل کنٹری ہے. آپ کو ہر 2 قدم پہ اپنا دیسی ولایتی بھائی نظر آ جائے گا. اس لیے آپ وہاں پہ گم نہیں ہو سکتے, مس پلیس نہیں ہو سکتے. جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو انڈین, پاکستانی, بنگالی, نیپالی یہ سارے لوگ آپ کو ملیں گے اور ڈیروں کے حساب سے ملیں گے. خاص طور پہ سردار فیملیز ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں وہاں پہ. آپ اپنی ایک انشورنس کروا کے جائیں گے. اگر خدا نخواستہ کینیڈا کے اندر اگر آپ سک ہو جاتے ہیں, بیماری ہو جاتی ہے کسی قسم کی, تو آپ کی جو انشورنس ہے وہ آپ کو اس کور کر لے. ادروائز یہ آپ کو کافی زیادہ کاسٹلی پڑ سکتا ہے. انشورنس ایک واجبی سی رقم ہوتی ہے. آپ جب اپنے ملک سے چلیں تو وہیں سے انشورنس کروا لیں تاکہ جتنے بھی اخراجات انشورنس کے ہو وہ آپ کے کور ہو جائیں. وہاں پہ جب آپ شاپنگ کے لیے نکلیں تو آپ جتنی بھی دکانیں یا کمرشل سینٹرز ہیں ان کی آپ اوپننگ آور اور کلوزنگ آور کا بڑا ضروری خیال رکھیے گا. وہاں پہ نارملی طور پر شام کو 5 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ میں شام کو 4 بجے 4:30 نکلوں اور جا کے میں رات کو 8 بجے تک شاپنگ کروں گا تو اس چیز کو آپ بھول جائیں. 5 بجے تک وہاں پہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں. یہی حال کچھ یورپین کنٹریز میں بھی ہے کہ دکانیں 6-7 بجے تک مکمل ہر چیز بند ہو جاتی ہے. انڈیا پاکستان میں دکانیں رات کو 12 بجے تک کھلی رہتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موسٹلی ٹمپریچر پہ کہ یورپین کنٹریز اور کینیڈا یہاں پہ چونکہ سردیاں زیادہ سخت ہوتی ہیں, موسم زیادہ سرد ہوتا ہے, اس لیے لوگ جلدی بند کرتے ہیں. جبکہ آپ دبئی میں دیکھ لیں یا گرم ممالک میں دیکھ لیں, انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں, وہاں پہ ٹیمپریچرز اچھے ہوتے ہیں تو وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رات کو لیٹ تک کام وہاں پہ ہوتا ہے. یہ کچھ تھوڑی سی احتیاط تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. میرے لیے دعا کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.